اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے متعلق کچھ موضوعات عرض کیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک عنوان جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنا ہے وہ کمالات حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ ہیں، بیوی دو عالم کے مقامات، بیوی کی صفات اور بیوی کی خصوصیات۔ دیکھیں خداوند متعال نے جتنی بھی شخصیات اس ہستی کے اندر چنی ہیں ان کو کمالات عطا کیے ہیں، اور انہی میں سے ایک سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ ہیں۔ بیوی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے خود کمالات کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے مناقب و فضائل بیان کیے۔ اسی طریقے سے ایک اور موضوع ہوگا جس کو آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، وہ خود قرآن کریم نے جو مقام فاطمہ سلام اللہ علیہ مختلف آیات میں بیان کیا ہے اس کو بھی ہم الگ آپ کی خدمت میں ڈسکس کریں گے۔ آج جس صفت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ ہے بیوی کا ایک صفت ہے بیوی کی کہ جس کو خود معصوم نے بیان فرمایا ہے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی چند زیارات ہیں جو نقل ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہیں، اور میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے مفاتیح نوین۔ مفاتیح النوین جو ہے یہ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شرازی حافظہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی مفاتیح الجنان کی طرح ہے لیکن اس میں کچھ فرق ہیں، اس میں بعض روایات کی زیادہ تحقیقات کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے ابواب بندی میں ذرا بہتر طریقے سے ترتیب رکھی گئی ہے۔ ایک زیارت جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے اس میں امام فرماتے ہیں اپنی جدہ کو خطاب فرما کر، یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرہ۔ اے اللہ کی آزمائی ہوئی، یعنی بیوی کو خطاب فرما رہے ہیں امام باقر علیہ السلام کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمایا اور اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آزمایا۔ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، یعنی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ کو آزمایا، اور اس آزمائش میں آپ کو فوجدک لما امتحنک صابرہ، جو امتحان لیا گیا اس میں آپ کو صابرہ پایا گیا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے جہاں پہ بہت سارے مناقب ہیں ان میں ایک مہم ترین جو ان کی فضیلت ہے اور ان کا کمال ہے اور ان کی جو صفت ہے وہ صابرہ ہونا ہے۔ دیکھیں صبر کا صابرہ جس صابر جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، صابرہ جو ہے وہ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ صبر سے ہے۔ صبر وہ مفہوم ہے جو قرآن کریم میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ خود یہ لفظ صبر بھی اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے وہ آیات جن میں صبر کی تعبیر استعمال ہوئی ہے ان کی تعداد بھی 100 سے زیادہ لکھی گئی ہے۔ صبر کا لغوی معنی کیا ہے اس کو پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ لغت میں صبر کس کو کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ خود علماء اخلاق نے اس کے متعلق کیا بیان کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کی تشریح مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خوب صبر لغت میں حبس کے معنی میں آتا ہے اور گھٹن کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو نقیض جزا کہا گیا ہے۔ جزا یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واویلا کرنا اور جو آپ کو پریشانی ہے اس کا اظہار کرنا، اور ایک دفعہ یہ کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کر لیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ مثلا اپنے آپ کو، بعض نے لغت میں اس کا کیا کہ اپنے آپ کو محدودیت میں رکھنا، صبر یعنی محدودیت میں رکھنا۔ اچھا یہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ بھی پوائنٹ عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو عموماً صبر کا اردو میں ہم جو معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ
صبر یعنی مصیبت کوئی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس کے مقابل میں ہم نے صبر کرنا ہے، یہ ایک معنی ہے صبر کا۔ قرآن کریم نے جو صبر کی تعبیر استعمال کی ہے بہت ساری آیات میں، جن میں سے بعض آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے وہ صرف ایک اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی پریشانی ہمیں آج لاحق ہو جائے یا کوئی مصیبت پر مشکل آ جائے یا کوئی حادثہ ہم خبر اس کی سنیں تو اس پہ جو ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، مثلا کسی کی کوئی ٹینشن ہوئی تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، کسی کے گھر کوئی مریض ہو گیا تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، وہ کیونکہ عموماً جزا کر رہے ہوتے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صبر کرو۔ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پہ صبر کی تعبیر استعمال کی، ان میں سے مثلا میں چند آیات جس میں صابرین کی عظمت کو بیان کیا گیا، مثلا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے جو ہیں وہ مومنین جو جنت میں جائیں گے ان کو کہیں گے کہ تم پہ سلام ہو، کس چیز کی وجہ سے؟ تم نے جو صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ یا مثلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، یہ بھی یہاں پہ بھی صبر کی جو ہے وہ تعبیر استعمال ہوئی، یعنی مومنین ہوئے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ یا بعض آیات میں ہے کہ اصبروا، اے صاحبان ایمان، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھو۔ اصبروا بھی کہا گیا، پھر ساتھ کہا گیا صابروا، یعنی صبر کرو اور صبر کی تلقین بھی کرو۔ بعض آیات میں مثلا اس طریقے سے ذکر ہوا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو مقام یعنی بہشتیوں کے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا گیا، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے صبر کیا۔ صبر کے متعلق یہاں تک روایات کے اندر آیا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض روایات کے مطابق ایمان کے اگر 4 رکن ہوں تو ان میں سے جو بیان کیا ہے کہ 4 رکن ہیں اور ان میں سے ایک صبر ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر رأس الایمان، صبر ایمان کی اساس ہے۔ ایمان میں اسی طریقے سے ہے جس طرح بدن میں سر ہوتا ہے، بعض روایات میں آیا کہ بنیادی ترین حیثیت جو ایمان میں ہے وہ صبر کی ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں آیا ہے کہ اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، اگر صبر چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں سے یہ ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا اس حدیث سے کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں جن کو قرآن کریم نے بھی ڈسکس کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نقل ہوئی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الصبر ثلاثہ، صبر 3 قسم کا ہے، 3 قسم ہے صبر کی۔ الصبر عند المصیبہ، ایک صبر ہوا ہے جو مصیبت کے وقت ہوتا ہے، یہ عموماً ہم سنتے رہتے ہیں، اکثر ہم جو صبر کا تصور رکھتے ہیں وہ یہی ہے، یعنی کسی کے اوپر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو وہاں پہ ہم صبر کہتے ہیں کہ کرو، ایک یہ صبر کا مفہوم ہے۔ والصبر علی الطاعہ، دوسرا جو بڑا مہم ہے وہ ہے اطاعت پر صبر کرنا۔ والصبر علی المعصیہ، اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ جہاں پہ آپ کے سامنے آ جائیں وہاں پہ آپ صبر کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ دوسری جو 2 کنڈیشنز ہیں جہاں پہ اطاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور معصیت کا، یہ ہمارے عموماً بیان نہیں کیا جاتا، یعنی آپ نے استقامت دکھانی ہے اللہ کی اطاعت میں، ٹھیک ہے، آپ نے استقامت دکھانی ہے جہاں پہ معصیت کا خطرہ ہو، مثلا آپ ایسے ماحول میں چلے گئے جہاں پہ گناہ ہے، وہاں پہ آپ نے اب صبر کرنا ہے اور گناہ نہیں کرنا۔ دیکھیں اگر ہم دقت کریں تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس صفت جو صابرہ بیان کی گئی ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ خود اسی عنوان کو ہم اگر دیکھیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں مصیبتوں کے اوپر ہمیں صبر نظر آتا ہے، اور واقعاً ایک فوق العادہ صبر ہے، بہت صبر کیا سیدہ سلام اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اس میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ جو سیدہ نے گریہ فرمایا وہ کیا تھا، کیوں اتنا گریہ کیا، کیوں اتنا روئی مسلسل؟
اس میں جو پہلو تھا وہ احتجاج کا پہلو تھا. احتجاج، وہ جو حق امامت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا گیا تھا، اس کا پہلو زیادہ تھا. یعنی وہ احتجاج تھا. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم بھی اپنی جگہ پہ تھا، لیکن ایک پہلو اس میں احتجاج کا تھا. آپ دیکھیں مصیبتوں پہ صبر کی ہر مرحلے میں. اپنے بچپنے سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کنڈیشنز میں وقت گزارا. شیب ابی طالب میں بہت مصائب آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وہاں پر ہی وفات ہوئی، اور اس وقت حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ کی بہت کم عمر تھی. انہوں نے وہ سخت مرحلے دیکھے. اپنے بابا کو، اپنے والد گرامی کو بہت سخت کنڈیشنز میں دیکھا. کفار کے حملے ہوتے تھے، پتھر لگتے تھے. بہت سخت تھا بیوی کے لیے ان مرحلوں میں صبر کیا. آپ کو کہیں پہ ایسا نہیں ملے گا تاریخ میں کہ کوئی شکایت ہوئی ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ کی ذات کی طرف سے جو امتحانات آئے اس میں صابرہ نظر آئی. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، تو اس میں بھی بہت سخت کنڈیشن تھی مسلمانوں کی. خود امیر المومنین امام تھے، اور ان کی جو زندگی کا طریقہ کار تھا وہ بہت سخت تھا. کھانے پینے کے مسئلے سے لے کے آپ تمام معاملات زندگی ان کے دیکھ لیں تو وہ بہت سخت کنڈیشن میں امیر المومنین خود رہتے تھے. تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ صبر کیا. ٹھیک ہے، یہ صبر خود بعض لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سختیاں، مصائب بھی تھے. مثلا بعض اوقات قلت غذا، ٹھیک ہے، اس قسم کی مشکلات آتی تھی اور یہ برداشت کی. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا تھا، دوسرا جو پہلو ہے وہ اطاعت کا پہلو جو ہے وہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے کہ خود آپ دیکھیں اطاعت سیدہ سلام اللہ علیہ، راتوں کے قیام جو سیدہ کے ہیں، بی بی کی عبادتیں جو ہیں، آپ دیکھیں اس میں صبر، اطاعت میں صبر چاہیے. ایک ٹیچر کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ایک استاد ہیں قرآن کریم کے، وہ بڑے خوبصورت جملے بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی بغیر صبر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کی اطاعت کرنے میں بھی آپ کو صبر چاہیے. صبح اٹھنا عام انسان کے لیے آپ دیکھیں، عام وہ اس کو صبر چاہیے، اس کو اطاعت پروردگار میں اپنے آپ، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ اطاعت کے کس مرحلے پہ تھی، اور عبادت جو ان کی زندگی میں لکھی گئی، ان کو جو زہرا ہی کہا جاتا تھا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک الگ ڈسکشن کریں گے کہ زہرا جو بیوی کو کہا جاتا تھا، وہ رات کی جو مسلسل بندگی تھی اور ان کے وجود اطہر سے ایک نور جو ہے وہ نکلتا تھا جس سے آسمان روشن ہوتے تھے. تو خود اطاعت میں بھی صبر چاہیے. اسی طریقے سے جہاں پہ ہر انسان کے سامنے خواہشات ہوتی ہیں، ہر انسان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب تھے تو رسول اللہ کے پاس اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان سختیوں میں رکھا اور تھوڑی سی بھی اپنی زندگی میں دنیا نہیں آنے دی. دنیا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی بالکل اسی طریقے سے تھی. ان کی زندگی میں تقوی ہی تقوی تھا، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری تھی، عفت ہی عفت تھی، اور یہ عفت بہت بلند درجے پہ تھی. اور خود قرآن کریم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تطہیر کی گواہی دی، اس میں سیدہ سلام اللہ علیہ جو مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. بی بی کی تطہیر یعنی ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے تصور گناہ سے بھی یہ عظیم بی بی منزہ تھی. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خداوند متعال نے بھی گواہی دی کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو تطہیر کے مقام پہ، اور خداوند متعال نے ان کو عظمتیں دی ہیں. آپ دیکھیں کہ خود قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنے درجے اور جتنے مقامات ہیں وہ اس صبر کے نتیجے میں. آخر میں جو میں ایک عنوان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی اتنی عظمت، اتنا مقام، اور آج بی بی کی یہ عظمتیں اور یہ صبر جو ہے ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں، یہ ہماری خواتین کے لیے اس میں نمونہ ہونے کا پہلو ہے. آج ہماری خواتین میں جو سب سے، خواتین اور مردوں سب میں جو سب سے بڑی مشکل نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات آتی ہیں. یہ میڈیا کا دور ہے،
خوب گناہ عام ہے، یہاں پہ صبر کرنا ہے آپ کو، صبر کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو صبر سکھانا ہے۔ اسی طریقے سے اطاعت پروردگار کے لیے ان کو صبر سکھانا ہے۔ آج ہماری خواتین، آج ہمارے مرد وہ اطاعت پروردگار میں صبر نہیں کرتے، اپنی استقامت نہیں دکھاتے۔ مثلا بعض ہیں کہ 2 دن جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، پھر عبادت نہیں کرتے، واجبات ادا نہیں کرتے۔ بعض آپ دیکھیں رمضان میں بعض خواتین کچھ نماز پڑھ لیتی ہیں یا بعض اوقات ذکر کر لیتی ہیں، لیکن عام روٹین میں بہت ساری چیزوں سے بچتی بھی نہیں ہیں۔ غیبت عام روٹین میں ہوتی ہے، چغلی عام روٹین میں ہوتی ہے، شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی عام روٹین میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد جو ہیں وہ بھی بہت سارے بد اخلاقی کرتے ہیں۔ تو یہ سب معصیتیں ہیں۔ یہ کب آپ کب اپنی زبان پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے اندر صبر ہو۔ صبر در حقیقت آپ اپنے اندر خود جب لے کے آتے ہیں تو آپ کی شخصیت بہت وسیع ہو جاتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے، بہت عظمتوں کی مالک ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں خود سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو سورہ حل عطا نازل ہوئی، اس کا آپ دیکھیں کہ وہ پورا جو واقعہ ہے، اس میں پہلا روزہ رکھا، سامنے کھانا تھا، اب افطار کرنا تھا، لیکن مسکین آ گیا، اس کو دے دیا۔ یہ صبر ہے۔ آپ دیکھیں یہ صبر ہے جس سے آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ اب آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس صبر کی وجہ سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کمالات صبر سے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ایمان کی اساس اور بنیاد صبر کو کہا گیا۔ دوسرے دن جب فقیر کو دیا اور پھر وہ بھی صبر، 2 دن مسلسل جو ہے وہ افطار دے رہی ہیں، پھر تیسرے دن بھی پھر افطار دے دی ایک اسیر کو۔ تو یہ کتنا عظیم صبر ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے سامنے اگر کھانا رکھا ہو، کیا ہمیں اگر پتا ہو نا کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ مثلا بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، سامنے حلوہ آ جائے وہ صبر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مثلا بعض جو ہے وہ آپ دیکھیں بیماریوں میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ آئل جو ہے یا گھی نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی پراٹھا کھانے سے نہیں رہتے۔ مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ سفر پہ تھے، تو ایک خاتون ہمارے ساتھ سفر زیارت تھا، ہماری والدہ محترمہ بھی ہمارے ساتھ تھی، تو کچھ لیڈیز بھی تھی۔ تو ایک خاتون تھی ان کے ساتھ، وہ بہت سخت مریض تھی، شوگر کی بھی اور بلڈ پریشر کی بھی۔ وہ مجھے کہتی تھی صبح جو ہے نا کہ میرے لیے آپ پراٹھا کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں کربلا کے اندر سے۔ تو مجھے تعجب ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی میں جو ہے وہ مر جاؤں گی اگر مجھے پراٹھا نہ ملا ناشتے میں۔ آپ دیکھیں ہم تو یہ ہے کہ اتنا سا صبر بھی نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ اوورآل ہماری ایک کنڈیشن آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے یہ کہ ہم تو مثلا ایک دن ہمارے لیے اگر فرض کریں، خداوند متعال ہر کسی کو فاقے سے محفوظ کرے، ہر کسی کو رزق وسیع عطا فرمائے، لیکن فرض کریں اگر ایک دن فاقہ کرنا پڑ جائے، کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں مہمان لے آتے تھے، تو وہ کھانا جو ہوتا تھا اتنا ہی ہوتا تھا، یا بچے کھا سکتے تھے یا جو ہے وہ مہمان کو دے دیتے تھے۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد استقامت جو دکھائی، تنہا راہ خدا میں قیام فرمایا۔ انشاءاللہ اس کو بھی الگ عرض کروں گا کہ حق گوئی، حق پہ استقامت، یہ خود ایک بہت بڑی صفت ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی، کہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ عموماً آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ تنہائی میں استقامت نہیں دکھاتے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ نے اطاعت کا ایک عظیم نمونہ بن کے دکھایا، پروردگار کی اطاعت کا، اور اپنے ولی جو وقت کے ولی تھے ان کو چھوڑا نہیں، کیونکہ ولی خدا کو چھوڑنا بھی یہ بھی معصیت ہے۔ اور جو ہے وہ جس طرف لوگ جا رہے ہوں، اگر وہ باطل پہ ہیں اور ان کے ساتھ مل جانا اس وجہ سے کہ ہم تنہا رہ گئے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ آپ نے در حقیقت راہ خدا کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے کی زندگی میں صبر ہی صبر ہے، مجاہدت ہی مجاہدت ہے۔ اسی وجہ سے ان کی دختر عظیم الشان حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی صابرہ ہیں، اور کتنا صبر کیا۔ سفر شام، کہیں پہ شکایت نہیں ہے، کہیں پہ گلہ نہیں ہے۔ یا اس سے بڑا اسوہ ہو سکتا ہے آج ایک مومنہ کے لیے کہ ہم جب یہ اپنی زندگی میں یہ چیز لے کے آئیں گے سیدہ کی، تو ہمارے گھر بھی جنت بن جائے گا،
ہماری اولادیں بھی بہترین تربیت ہوں گی، ان کے اندر بھی صبر آئے گا، وہ بھی جو ہے وہ ہم سے یہ چیزیں سیکھیں گے، اور پھر آگے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ تو در حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں یہ صبر کا پہلو جو ہے یہ بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے۔ اب میں چند آیات آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو ثمرات اور فائدے ہیں اور جو نتائج ہیں ملتے ہیں صبر کے ذریعے سے، بعض آیات وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ میں یہاں پہ ان کو کلیکشن ان کی ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر بغیر حساب ہے، یعنی خصوصاً صبر والوں کا تذکرہ کہ سورہ زمر میں آیت 10 جو ہے اس میں فرمایا کہ اہل صبر کے لیے اجر بغیر حساب ہے۔ سورہ بقرہ کی 249 نمبر آیت جو ہے، 249 نمبر آیت جو ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ خدا کتنے ہی قلیل گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں کے اوپر کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور وہاں پہ وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ وہاں پہ نقل ہوا ہے۔ تو اس میں خداوند متعال نے یہ جو فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ، تو وہاں پہ آخر میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو حضرت طالوت کے ساتھ گروہ تھا جو کامیاب ہوا، اور ایک قلیل سا گروہ تھا، اور یہ آیات اگر آپ دقت کریں تو یہ جنگ بدر کے ماحول میں آئیں یہ آیات، اور یہ صرف اس لیے تھے کہ اے مومنین تم یہ نہ سمجھنا کہ کثرت کی بنا پہ فتح ہوتی ہے، کثرت کی بنا پہ کامیابی عطا ہوتی ہے، بلکہ کامیابی صبر کی بنیاد پہ عطا ہوتی ہے۔ آپ اگر قلت میں بھی ہیں، تھوڑے بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس صبر ہے، صبر جو آپ کی اندر کی حالت ہے، اصل میں آپ کی اندر کی کنڈیشنز جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہیں، وہ پھر باہر بھی آپ کو غلبہ دے دیتی ہیں۔ آپ اندر سے کھوکھلے ہیں تو باہر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اصل میں آپ کو اندر سے اپنی شخصیت مضبوط کرنی پڑتی ہے، اور وہ صابر انسان جو ہوتا ہے، جو صابرہ خاتون ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے قانون، آپ دیکھیں کس طرح کے عظیم قانون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پہ کامیابی عطا کر دی، کس بنیاد پہ؟ صبر تھا ان کے پاس، استقامت تھی، یعنی جس مشن کو حق سمجھ لیا اس پہ پھر گھبرائے نہیں ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتا، مثلا عموماً جب انسان حق کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، ادھر پھر صبر آپ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد سے صبر نہیں ہوتا، تانے نہیں برداشت ہوتے، لوگوں کی باتیں نہیں، اپنے بھی آ کے باتیں کرتے ہیں، زبانیں بند کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، بہت آ کے آپ کو روکتے ہیں، نہ بولو، یہ نہ کہو، لیکن خداوند متعال وہ عظیم ذات ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں اس کی راہ میں تو پھر وہ آپ کو گویائی بھی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کو بولنا بھی سکھاتا ہے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے خدایا میری زبان کے عقدہ جو ہے اس کو کھول دے، یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے، جب آپ اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، پھر اللہ آپ کو گویائی عطا کرتا ہے، بولنا سکھاتا ہے۔ تو بہت ساری آیات میں آپ دیکھیں، اس آیت میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 249 نمبر آیت میں ہے کہ کامیابی صابرین کی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ خداوند متعال خاص پروٹوکول دے گا صابرین کو جنت میں، سلام علیکم، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، کس چیز کی وجہ سے؟ اس چیز کی وجہ سے جو تم نے صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور بہت بہترین جگہ آپ جہاں پہ تم آ گئے ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صابرین جو ہوتے ہیں، صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات کے لیے اسوہ بھی بن سکتے ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر استقامت ہوتی ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں، اسوہ بنتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شخصیت نہیں ہے، سب سے عظیم پیغمبر گرامی ہے، لیکن خداوند متعال فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے، اسی طریقے سے آپ بھی صبر کریں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسوہ ممکن ہے کہ ایک شخصیت جو آپ سے مرتبے میں نیچے ہوں لیکن وہ آپ کے لیے اسوہ ہوں بعض چیزوں میں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، اصحاب کہف نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اسوہ کے طور پہ پیش کیا ہے، انہم فتیۃ، انہم فتیۃ،
آمنوا بربہم، ایک جوانوں کا گروہ تھا جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ اسی طریقے سے فلاح، قرآن کریم نے فلاح کا تذکرہ کیا کہ صابرین کے لیے فلاح بھی ہے، کامیابی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیت میں ذکر ہوا ہے کہ فلاح اور کامیابی صابرین کے لیے، یعنی صبر کرنے والے ہر مرحلے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کسی نے آپ کو اوپر تہمت لگا دی، کسی نے آپ کی توہین کر دی، جس طرح آج کل میڈیا کے اوپر بہت کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ صبر کریں، فوراً جواب نہ دیں۔ بعض جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جواب دینا ضروری ہے وہاں پہ دے دیں، لیکن بعض لوگ آپ دیکھیں بے صبرے ہوتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا اپنے نفس کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر، فوراً غصہ کرنا، فوراً جو ہے وہ الجھنا نہ۔ آپ صبر کریں، کامیاب آپ ہوں گے۔ آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ صابرہ ہونے کی وجہ سے آج تک ان کی وہ نہضت جاری ہے۔ در حقیقت تشیع جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہے۔ تشیع کی بنیاد اور اساس اس یعنی تشیع وہ نہضت ہے جس کے آغاز غر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، یعنی صرف امامت۔ سیدہ نے کیا بتایا دنیا کو؟ صرف امامت کے علاوہ کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے، چاہے دوسری طرف سارے ہو جائیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اللہ کی راہ پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاص قسم کی تحیت اور سلام ہے صابرین کے لیے، ان کے لیے اللہ تحیت بھیجے گا، سلام بھیجے گا، سورہ فرقان کی 75 نمبر آیت میں۔ اور ایک آخری چیز بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ اللہ جن کو بھی امامت کا منصب دیتا ہے ان میں بنیادی ترین چیز جو دیکھتا ہے وہ صبر دیکھتا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے امام بنایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام بنایا، اگر حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کو امام بنایا، تو ان سب کے اندر جو اللہ نے چیز دیکھی بنیادی ترین وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ مقام ہم نے ان کو کب دیا؟ جب انہوں نے صبر کیا، یعنی ہم نے امامت کا منصب ان کو دیا جنہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کتنی امپورٹنٹ صفت ہے، اور یہی سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں بالعتم نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے معصوم فرماتے ہیں فَوَجَدَكَ لِمَا امْتَحَنَكَ صَابِرًا، اللہ نے آپ کا امتحان لیا اور ہر امتحان میں، جو امتحان بھی تھا، سخت سے سخت مرحلوں میں آپ کو صابرہ پایا۔ اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہماری خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ اس سخت دور میں اپنے اندر یہ صفت صابرہ پیدا کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔